تمیز حاکم و محکوم مٹ نہیں سکتی، مجال کیا کہ گداگر ہو شاہ کا ہمدوش۔ جہاں میں خواجہ پرستی ہے بندگی کا کمال، رضائے خواجہ طلب کن قبائے رنگی پوش۔ قرب کہتے ہیں پاس بیٹھنا، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، تمیز فرق، حاکم کہتے ہیں بادشاہ کو، محکوم رعایا، گداگر فقیر، شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں، ہمدوش برابر، خواجہ پرستی آقا کی پوجا۔ یہ شرم دلانے والا شعر ہے کہ جو حاکم ہوتے ہیں اور جو محکوم ہوتے ہیں، یعنی جو رولرز ہوتے ہیں اور جن پہ رول کیا جاتا ہے، ان کا فرق مٹ نہیں سکتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو گداگر ہو، جو بھیک مانگنے والا ہو، وہ بادشاہ کے برابر آ جائے۔ اور جب آپ جی حضوری کرتے ہیں، خواجہ پرستی کرتے ہیں، جب چاپلوسی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر رنگین پوش یعنی مختلف قسم کے کپڑے مل جاتے ہیں، یعنی آپ کو وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں دنیاوی، اگر آپ چاپلوسی سے کام لیتے ہیں اس دنیا میں۔ مگر غرض جو حصول رضائے حاکم ہو، خطاب ملتا ہے منصب پرست و قوم فروش۔ پرانے طرز عمل میں ہزار مشکل ہے، نئے اصول سے خالی ہیں فکر کی آغوش۔ مزہ تو یہ ہے کہ یوں زیر آسماں رہیے، ہزار گونا سخن در دہان و لب خاموش۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشکل یہ ہے کہ اگر حاکم کی خوشنودی چاہیے تو پھر جی حضوری کرنی پڑتی ہے، تو پھر قوم لیکن کہتی ہے کہ یہ قوم فروش ہے، اور پرانے طریقے پہ اب رہنا بہت مشکل کام ہے، اور جو نئے اصول ہیں، جو نئے طریقے ہیں، اس میں عقل اور فکر جو ہے وہ خالی ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے نیچے ایسے رہنا چاہیے کہ منہ میں کہنے کو تو ہزار باتیں ہوں، لیکن لب جو ہیں بالکل خاموش رہیں۔ یہی اصول ہے سرمایہ سکون حیات، گدائے گوشہ نشینی تو حافظ مخروش۔ مگر خروش پہ مائل ہے تو بسم اللہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کی خواہش ہے تو پھر حافظ شیرازی نے ایک بات کہی ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، تو چپ رہے اور شور نہ کر۔ اور اگر تو اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ تو ہنگامہ کرے، تو اس کے لیے تجھے شراب خالص کا حصول ناگزیر ہے کہ ان محفلوں میں جا کے شاہوں اور وزیروں کی محفلوں میں شرکت اس طرح کر کہ اپنی فکر، اپنی انا کو بھول جا، اور محض جو اہل محفل کی خوشنودی کا خیال رکھ۔ شریک بزم امیر و وزیر و سلطان ہو، لڑا کے توڑ دے سنگ حوث سے شیشہ ہوش۔ شریک بزم محفل میں شامل، امیر و وزیر اختیارات والے لوگ، امیر لوگ، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، سنگ حوث لالچ کا پتھر، شیشہ ہوش باخبر رہنے کی صلاحیت کا آئینہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تمہیں امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے تو پھر ایک کام کر، تو اپنے ہوش گنوا دے اور بس اپنے مفادات اپنے سامنے رکھ، اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھ کر اور جی حضوری کر۔ پیام مرشد شیراز بھی مگر سن لے کہ ہے یہ سر نہاں خانہ ضمیر سروش۔ پیام کہتے ہیں پیغام کو، مرشد شیراز یہاں مراد حافظ شیرازی ہیں۔ سر نہاں خانہ ضمیر فروش مینز غیب کے فرشتے کے دل میں چھپا ہوا راز۔ تو اقبال نے یہاں پہ ایک میسیج دیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تمہیں امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو کس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو حافظ شیرازی کی ایک بات انہوں نے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خوشخبری انہوں نے دی ہے کہ وہ کس طریقے سے بیٹھا جائے۔ ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھ۔ اگر تو کسی طاقتور انسان کے ساتھ، کسی بادشاہ کے ساتھ، کسی سلطان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس لیے نہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ تجھے فائدہ اٹھانا ہے،